یہ سب کچھ بنگلہ دیش میں پچھلے کچھ مہینوں میں سٹارٹ ہوا۔ جب لوگوں نے کنٹروورشل گورنمنٹ جو کہ کوٹا سسٹم کو پروموٹ کر رہے تھے ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کیا، جب اتھارٹیز نے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا تو یہ اور زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ سامنے آئے اور نیشن وائڈ انریسٹ میں بدل گئے۔ صرف کچھ ہفتوں میں تقریباً 300 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس ٹائم پیریڈ کو شیخ حسینہ کے 15 سال کی گورننس کا سب سے خونی منظر مانا جاتا ہے۔ 21 جولائی کو سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو بہت کم کر دیا، جو پہلے 1971 بنگلہ دیش لبریشن وار کے ویٹرنز کے بچوں کے لیے 1/3 گورنمنٹ جاب ریزرو کرتا تھا۔ لیکن شیخ حسینہ کے پروٹیسٹ کے خلاف سخت ایکشنز اور پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ رولنگ عوامی لیگ اور پھر جب ان کے ساتھ افیلیٹڈ گروپس نے اپنی موومنٹ کو تیز کیا تو یہ انٹینسٹی آف دی پروٹیسٹ اتنا بڑھ گیا کہ سنبھالنا مشکل تھا۔ 4 اگست کو پولیس آپریشن میں تقریباً 100 لوگوں کی موت ہوئی، جس کے بعد ملک بھر میں بہت غصہ بھڑک اٹھا۔ اگلے ہی دن شیخ حسینہ کے اوپر بڑھتے ہوئے پریشر کی وجہ سے انہوں نے ریزائن دے دیا اور ملک چھوڑ کے بھاگ گئی۔ یہ ان کی 15 سال کی حکومت کا آخری دن ثابت ہوا۔ لوگوں کے اندر غصہ اتنا تھا کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے ہیرو شیخ مجیب الرحمان کے اسٹیچوز بھی گرا دیے گئے اور ان کو بہت ڈیمیج کیا گیا۔ الجزیرہ نے اس پوری سچویشن کا انالیسس کرتے ہوئے بتایا کہ ان پروٹیسٹس کی وجہ سے ملک کے اوپر بہت سے لاسز آ رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے پھر سے کوٹا سسٹم کو ریلیز کر دیا جو کہ 2018 میں شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے بند کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ پروٹیسٹ کا پہلا ٹریگر بنا اور زیادہ تر یونیورسٹیز نے اس کو لیڈ کیا۔ یہ پروٹیسٹ تب اور زیادہ بڑھ گئے جب شیخ حسینہ نے ان یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈز کو ریجیکٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کے اوپر ایک کورٹ کیس چل رہا ہے۔ انہوں نے پروٹیسٹرز کو رضاکار کہا جو کہ ایک بہت ہی انسلٹنگ لفظ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو 1971 لبریشن وار میں آرمی کا ساتھ دیتے ہوتے تھے۔ جولائی کے درمیان تک یہ پروٹیسٹ بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئے۔ جب رولنگ پارٹی کی اسٹوڈنٹ لیگ، بنگلہ دیش چھاترا لیگ نے اور پولیس نے مل کے اسٹوڈنٹس کے اوپر حملہ کر دیا ڈھاکہ میں، حکومت نے فوراً یونیورسٹیز کو بند کر دیا اور انٹرنیٹ کو فوراً شٹ ڈاؤن کر دیا۔ 10 سے 20 جولائی کے درمیان تقریباً 187 لوگوں کو جان سے مار دیا گیا اور 1000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ نیٹ بلاکس جو ایک سائبر سیکیورٹی اور انٹرنیٹ گورننس کو مانیٹر کرنے والی ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے مطابق بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے جان بوجھ کے انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کیا تھا تاکہ ان پروٹیسٹ کو کسی حد تک روکا جا سکے۔ آرمڈ فورسز کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی تھی جس میں وہ پروٹیسٹرز کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کر رہے تھے، لیکن پروٹیسٹرز اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے۔ اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ ایک گاڑی کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں جو کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ ذوالقرنین صائب جو کہ ایک بنگلہ دیشی ریسرچر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ کو ایمبولینس سے نکال کے باہر روڈ کے اوپر پھینک دیا گیا اور وہ اسٹوڈنٹ انجرڈ تھا۔ اس اسٹوڈنٹ کا نام شیخ یامین تھا جو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کو باہر پھینک کے سڑک کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ڈریسٹیکلی ریڈیوس کر دیا ہے۔ پہلے 30% تک کوٹا تھا اور اب صرف 5% اور 2% ایتھنک مائنورٹیز کے لیے ریزرو کر دیا گیا، اور اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ 93% جابز آپ کو میرٹ کی بیس کے اوپر ملیں گی۔ ہزاروں لوگ سینٹرل ڈھاکہ میں اکٹھے ہوئے اور پرائم منسٹر شیخ حسینہ کے خلاف پروٹیسٹ کیا کہ وہ اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیں۔ جب آرمی کو بھیجا گیا کہ سچویشن کنٹرول کیا جائے تو کچھ فارمر ملٹری آفیسرز نے بھی پروٹیسٹرز کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ پولیس نے ٹیئر گیس سے لے کر سٹن گرینیڈز تک پھینکے تاکہ پروٹیسٹرز کو وہاں سے اٹھایا جا سکے، لیکن اس حادثے میں تقریباً 100 لوگ جن میں سے 13 پولیس آفیسرز تھے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت سے لوگ انجر ہوئے۔ اتھارٹیز نے بتایا کہ ڈھاکہ کے علاوہ اور بھی 5-6 سٹیز ایسی ہیں جہاں کے اوپر بہت سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ اب آتا ہے ایونٹس میں ایک اور ڈرامیٹک ٹرن، جب شیخ حسینہ ریزائن دینے کے بعد بنگلہ دیش سے بھاگ کے انڈیا چلی گئی۔ BNP پارٹی نے ایک ویڈیو شیئر کی جو کہ سانند ایجنسی کے تھرو ویریفائی کروائی گئی، جس میں دکھایا گیا کہ شیخ حسینہ ایک ملٹری ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے اپنے گھر سے ملٹری بیس جا رہی ہیں اور جہاں سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ وہ انڈیا جا چکی ہیں۔ مسٹر ترک نے کہا یہ بروٹل ایکشن ایک پلانڈ اور ویل کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی تھی جسے پچھلی گورنمنٹ نے پاور میں رہنے کے لیے استعمال کیا جب پورا ملک ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہ رپورٹ بنگلہ دیش کے کیئر ٹیکر لیڈر محمد یونس نے ریکویسٹ کی تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ بنگلہ دیش کو ایک ایسی کنٹری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر سٹیزن کو ڈگنیٹی اور سیکیورٹی ملے۔ UN ٹیم کی رپورٹس کے مطابق جو فیٹیلٹی ریٹ ہے وہ 834 سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ ان انویسٹیگیشن ٹیم میں ہیومن رائٹ ایکسپرٹس، ایک فورینسک ڈاکٹر اور ایک ویپن اسپیشلسٹ شامل تھے۔ انہوں نے 230 سے زیادہ سروائیورز، گواہوں سے اور کچھ اور لوگوں سے انٹرویوز کیے۔ میڈیکل ریکارڈز، فوٹوز، ویڈیوز اور بھی بہت زیادہ ایویڈنسز کو انہوں نے اسٹڈی کیا۔
रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली हुकूमत के कुछ ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इन्होंने डायरेक्टली कुछ लार्ज स्केल ऑपरेशंस को ओवरसी किया, जिसमें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को प्रोटेस्टर्स को डायरेक्टली मारने का ऑर्डर किया गया। इसके अलावा इनको टॉर्चर करने का और अरेस्ट करने का भी ऑर्डर था। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इन फोर्सेस ने लोगों को जानबूझ के टारगेट करके मारा। कुछ केसेस में पॉइंट ब्लैक शूटिंग भी की गई। हालांकि रिपोर्ट्स मोस्टली गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेवार ठहराती हैं, मगर ये भी हाईलाइट किया जाता है कि उन लोगों को भी टारगेट किया गया जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रह चुके थे या उनको फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज समझा जा रहा था, और कुछ रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज को भी टारगेट किया गया। इन तमाम वाकयात ने बांग्लादेश की सोसाइटी और सियासत दोनों पर बहुत गहरा असर डाला है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक जॉब कोटा के खिलाफ नहीं, बल्कि हुकूमत की पॉलिसीज और गवर्नेंस के तरीके इनके ऊपर बहुत से सवाल उठाता है। शेख हसीना का इस्तीफा और मुल्क छोड़ के अचानक चले जाना, ये एक नए दौर की शुरुआत है। क्या नई गवर्नमेंट इंसाफ और डेमोक्रेसी का एक नया दौर शुरू करेगी? बांग्लादेश अभी भी बहुत ही एक क्रूशियल फेज से गुजर रहा है, जिसमें स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों की बहुत जरूरत है। क्या मुल्क के नए लीडर्स इसको एक बेहतरी की तरफ लेके जा सकेंगे, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टर्मोइल का आगाज है? ये वक्त ही बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।